اولیاء کے تذکرے جاری ہیں اور وعدے کے مطابق آج ہم نے گفتگو پیران پیر دستگیر قطب ربانی محبوب سبحانی میران میر حضرت سید میر محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ برکتہ کی شان، آپ کی ولادت، آپ کی سیرت، آپ کے نسب کے حوالے سے، کرامات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، جنہوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ غوث پاک کی دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالات چل رہے تھے۔ عباسی خلافت انتشار کا شکار ہو چکی تھی اور سمٹ کر بغداد اور اس کے گرد و نواح تک جا پہنچی تھی۔ سلطنت باطنیہ کا اعلان ہو چکا تھا، جسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت نے باطنیہ کی وجہ خبیثہ کا لفظ لکھا۔ فسق و فجور عام تھا، بدکاری سرعام ہو رہی تھی، اسلامی سلطنت روز بروز کمزور ہوتی بغداد تک پہنچی، جبکہ عیسائیت بیت المقدس پر قابض بنانے کے بعد وہ متحد ہو چکے تھے۔ افغانستان اور برصغیر پاک و ہند میں راجے بہار آجے طاقتور ہوتے چلے جا رہے تھے، محمود غزنوی کے جانشینوں کے زوال کے اسباب پیدا ہو رہے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جو مذہبی لوگ تھے وہ بھی تفرقہ بازی کا شکار ہو چکے تھے، ہر اسٹیج پر مناظرہ ہو رہا تھا، شیعہ سنی کا، سنی وہابی کا، اور قتل و غارت بھی ہوتی تھی، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ المختصر مسلمانوں کا کوئی نقصان حال نہ تھا۔ اب یہ زمین چاہتی تھی کوئی اللہ کا ایسا برگزیدہ نیک بندہ دنیا میں آئے جو ان طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرے، عالم اسلام کو ایک نقطے پر متحد اور متفق کرے۔ چنانچہ میرے رب کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شادی حضرت عبداللہ صومعی کی صاحبزادی فاطمہ کے ساتھ ہو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سید موسیٰ انتہائی نیک اور پارسا انسان تھے، ریاضت اور مجاہدے میں وقت گزارتے تھے، برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اسی لیے ان کو لقب جنگی دوست کا مل گیا۔ کنیت ابو صالح ہے، نام سید موسیٰ ہے،
تو اسی ریاضت اور مجاہدے کے عرصے میں آپ ایک ندی کے کنارے بیٹھے تھے، کئی دنوں کا فاقہ تھا، بھوک شدید لگی ہوئی تھی، ایک سخت سیب تیرتا ہوا کنارے کے پاس اللہ کی مشیت سے آیا، بشری تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اٹھا لیا۔ اب کوئی کہتے کہ کھا لیا، کوئی کہتے صرف سونگ لیا، تو دل میں جو تقویٰ تھا اس نے آواز لگائی کہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں متقی پرہیزگار انسان بننا چاہتا ہوں، اور مالک کی اجازت کے بغیر تم نے اس کا سیب کھا لیا۔ وہ جتنا کھایا تھا باقی اسی طرح ہاتھ میں لے کر جہاں سے پانی آ رہا تھا اسی طرف آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ وہ باغ آ گیا، بہت بڑا باغ تھا سیبوں کا، اور اس کے درخت پودے دریا کے کنارے تک لگے ہوئے تھے۔ یقین ہو گیا یہ سب سیب کسی سے گرا ہے اور تیرتا ہوا میرے پاس آیا۔ اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ مالک تک پہنچے، باغ کے مالک تک، کہ میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، کنارے پر بیٹھا تھا، آپ کے باغ کے پودے سے ٹوٹ کر گرا، تیرتا ہوا میرے سامنے آیا، میں نے کھا لیا، کچھ کھایا ہے کچھ باقی ہے، اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا۔ انہوں نے سر سے لے کے پاؤں تک ایک نظر دوڑائی۔ حضرت عبداللہ صومعی خود ولی کامل تھے، جب انہوں نے نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ بھی اندر سے صاحب تقویٰ ہے، پارسا انسان، نیک ہستی۔ فرمایا دو شرطیں ہیں، ایک شرط ابھی بتاؤں گا، ایک کچھ عرصے کے بعد، اتنے مدت اسی باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی، پانی دینا پڑے گا، پودوں کی دیکھ بھال کرنا پڑے گی۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے تو آ جانا، پھر دوسری اور آخری شرط بتاؤں۔ وہ مدت پوری ہو گئی، آپ حاضر ہوئے حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے، میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا۔ آپ سوچ میں ڈوب گئے کہ کیا کیا جائے۔ ساتھ ہی حضرت عبداللہ بول پڑے، فیصلہ کرنے سے پہلے سن، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے معذور لکڑی ہے، خوبصورت بھی نہیں، اس سے نکاح کرنا۔ اب ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے۔ اللہ کے نیک بندے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فیصلہ فرما دیا، مجھے میری دنیا خراب ہو گیا تو ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی آخرت بچانا چاہتا، مجھے سیب کی معافی چاہیے، مجھے آپ کے ہر شرط منظور۔ حضرت عبداللہ صومعی نے اپنی بیٹی کا نکاح سید موسیٰ کے ساتھ کر دیا۔ عقد مسنونہ کے بعد حجرہ عروسی دکھا دیا گیا، یہ آپ کا کمرہ ہے، عبداللہ آپ کے انتظار میں بیٹھے جائیے۔ جو ہی آپ اندر داخل ہوئے تو جیسا بتایا گیا تھا اس کے الٹ پائے کہ دلہن کے چہرے پر نور ایسا ہے کہ پورا کمرہ روشن، پورا ماحول تبدیل شدہ نظر ہے، وہ دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، ہاتھوں سے معذور بھی نہیں، اور انتہائی خوبصورت۔ آپ الٹے پاؤں
فرمایا کھڑے کیا ہوا؟ آپ نے جیسے بتایا تھا ویسا نہیں ہے، یہ لگتا ہے کہ کوئی اور بیٹھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ، سبحان اللہ، باپ رو پڑا۔ اس نے کہا سید موسیٰ سن، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ میں تجھے بتاؤں میں نے کیوں کہا کہ میری بیٹی اندھی ہے؟ اس لیے کہا کہ جب سے میری بیٹی نے ہوش سنبھالا کسی غیر مرد کا چہرہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ زبان سے میں نے کہا یہ گنگی ہے، اس کی آواز گھر سے باہر نہیں پہنچی، اس قدر آہستگی سے گفتگو کر دی، اور خلاف شرع کوئی لفظ اس نے زبان سے نہیں نکالا۔ میں نے کہا کانوں سے بحری ہے، شریعت کے منافی کوئی جملہ سننا بھی پسند نہیں کرتی، کسی غیر مرد کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ میں نے کہا ہاتھوں سے لنگی ہے، سوائے قرآن پاک اٹھانے کے، مصحف اٹھانے کے، لوٹا اٹھانے کے یا ہماری خدمت کے کام کے علاوہ اس نے کسی شے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے کہا پاؤں سے لنگڑی ہے، معذور ہے، اسی لیے کہا کیونکہ اس نے میری اجازت کے بغیر اس نے گھر سے باہر کبھی قدم نہیں رکھا، اور میں نے اس لیے کہا یہ خوبصورت نہیں ہے کیونکہ کسی غیر مرد کی نگاہ میری بیٹی کے چہرے پر نہیں۔ جب شوہر اس قدر متقی پرہیزگار پارسا ہو کہ آدھے سیب کو بخشوانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے جائے اور پھر اتنی شرطیں قبول کر دے اور پھر اس کو بیوی ملے، ایسی پارسا، ایسی صاحب تقویٰ، ایسی نیک ملے، تو ان دونوں کو ملا کے بعد آنے والے بچے کو دنیا غوث الاعظم نہ کہے تو کیا؟ سید موسیٰ جنگی دوست ابو صالح کنیت لقب ہے جنگی دوست کے بازار سے وقت کے بادشاہوں کے خلیفہ کے نوکر چاکر شراب کے مٹکے لے کر جا رہے ہیں، آپ نے سارے مٹکے توڑ دیے بھرے بازار بلا لیا گیا دربار میں، تم کون ہوتے ہو مٹکے توڑنے والے؟ تو بہت جلال لہجے میں فرمایا میں محتسب ہوں۔ ارے بندہ بادشاہ خلیفہ میں ہوں، میں نے تو تمہیں محتسب مقرر نہیں کیا، فرمایا میرے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی، یہ عہدہ مجھے میرے رب نے دیا، تو کون ہے عہدہ دینے والا؟ اس پر لرزہ طاری ہوا، ایسا لہجہ تھا بہت جلال، کانپتے کانپتے کہتا ہے کہ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ زبان سے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اتنا ہی کافی تھا۔ فرمایا یہ تم جیسے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے میری ڈیوٹی ہے، میں نے اپنی زبان کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے بھی برائی کو روکنا۔ اس دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہوئے، ابو صالح کنیت، اور جو اللہ نے بیوی عطا کی سیدہ فاطمہ ام الخیر ان کی کنیت، تو باپ کی طرف سے شجرہ نسب امام حسن سے جا کے ملتا ہے اور ماں کی طرف سے امام حسین تک، اور دونوں اکٹھے ہو کے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پھر نبی علیہ السلام تک جاتا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بولتا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ماں باپ پہلا مدرسہ ہے اولاد کی تربیت کے لیے، پہلے 8-10 سال ہوتے ہیں تربیت دار کے، جو ہم نے ماں نے باپ نے وہ سکول کے حوالے کر دیا، بچہ ہلکا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ماں اپنی
جان چھڑانے کے لیے کہتے سے کسی انگلش میڈیم سکول میں داخل کرا دیں، وہاں وہ سنبھالیں 10 سال ابتدائی یہ تربیت سبحان اللہ وہ ہم نے کھو دی، اور وہ بچہ بڑا ہو کر بے ادب بنتا ہے، گستاخ بنتا ہے، ماں باپ کو دھکے دیتا ہے، مارتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، اس کا کیا قصور؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ نہیں بچہ نافرمان ہوں گے، ابھی کیسے بنا؟ تو نے تربیت دی، جو عمر تھی تربیت کی اس میں تو تم نے کی نہیں۔ نبی علیہ السلام نمازیں پڑھ رہے ہیں، حسنین کریمین آ کے کھڑے ہو، آپ قیام کی حالت میں ہیں تو نواسی سیدہ زینب آپ کے ٹانگوں کے درمیان سے گزر رہی ہے، حسن حسین گزر رہے ہیں، آپ سجدے میں جا رہے بوجھ پہ آ کے بیٹھ گئے، مصلی پر ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ بھی گھر پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوں گے تو چھوٹے بچے آپ کے ساتھ آ کے کئی بار کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تربیت لینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہی نہیں۔ باپ صبح نکل گیا، رات کو آیا، بہانے کے میں رزق کمانے کے لیے گیا ہوں۔ ارے تو کیا رزق کمائے گا؟ رزق تو تیرا پیچھا کر رہا ہے۔ موت اور رزق انسان کا تعاقب کرتے، انسان کا پیچھا کرتے، جتنا رب نے رزق دیا ہے وہ تمہیں تلاش کر رہا ہے، موت بھی تلاش کر رہی ہے، رزق بھی تلاش کر رہا ہے، تمہیں تو ضرورت نہیں اس کے پیچھے بھاگنے کی، جو آج مقرر ہو چکا وہ آج ملنا ہے۔ اب یہ بہانہ نہیں، میں صبح نکل جاتا ہوں، رات کو آتا ہوں، اور جناب گھر والی کیا کہے گی؟ میں تو گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی رہتی ہوں، بچے کون سنبھالے؟ سکول بھیج۔ اب وہاں سکول والوں نے نوٹ چھاپنے کے لیے ایک ٹیچر ایسی رکھی ہوئی ہے ادھیڑ عمر کی، جس اس لیے ڈیوٹی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آ جائیں تو ان کو ایک کمرے میں بند کر کے بس کھلونے چار دے دے اور ان کی نیکیاں اور پیمپر تبدیل کرتی رہے اور ان کے ساتھ رہے۔ اب ماں باپ گھر میں خوش ہیں کہ یہاں بچہ روتا ہے، وہاں پرسکون ماحول میں، جبکہ وہاں بچہ رو بھی رہا ہے، وہاں پہ چیخو پکار بھی کر رہے ہیں، اس کو مارا بھی جا رہا ہے، پیٹا بھی جا رہا ہے، ماں باپ کو خبر ہی نہیں۔ ہر مہینے جناب جا کے فیس ادا کرتے ہیں، ہزاروں روپے۔ پہلے 10 سال یقین میں رکھ لیں بچے کی تربیت کے ہیں، جن والدین نے اپنے 10 سال اپنے بچوں پہ لگا دیے، انہیں ادب، اخلاق، اٹھنا بیٹھنا، میل جول، کھانا پینے، انداز سارے اسلامی سکھا دیے، وہ بچہ زندگی میں کبھی بھی ادب نہیں بنے گا اور وہ محب وطن بھی بنے گا اور مسلمان بھی ہوگا، عاشق رسول بھی ہوگا۔ غوث پاک کی تربیت سیدہ فاطمہ ام الخیر کے ہاتھ میں ہوتی۔ باپ دنیا سے چلا گیا، نانا جان کے گھر میں آ گیا، یہ پورا گھرانہ ہی اولیاء کا گھرانہ، صرف یہ نہیں کہ ماں باپ ایسے تھے، پھوپھی جان سیدہ عائشہ رحمہ اللہ، بارش نہیں ہو رہی، کاسانی پڑ گئی، لوگ بھاگے بھاگے چلے آئے، آپ اللہ کی نیک خاتون ہیں، نیک بندی ہیں، اللہ سے دعا کر، فرمایا ٹھہر جائے، اندر کی جھاڑو اٹھایا، گھر کے سین میں جھاڑو دی، جھاڑو دے کے اوپر دیکھا، اے خالق کے کائنات، جھاڑو میں نے دے دیا، چھڑکاؤ تو کر دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ کالے سیاہ بادل آئے اور جھونک کے برسے، یہ پھوپھی نا، پورا گھرانہ ہی ولایت کا نور نظر آ رہا۔ اور جب آپ پہلی بار آپ جا رہے ہیں تو آگے بیل جا رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے بچے، بیل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ کو رب نے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ آپ جانوروں کی رکھوالی کریں یا جانوروں کا پیچھا کریں، آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ جانور بیل مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، وہاں سے بھاگ کے سیدھا کھا رہا ہے، چھت کے اوپر گئے تو اللہ نے حجابات اٹھا دی اور سیدھا میدان عرفات سامنے نظر آ جہاں جی میدان عرفات میں جمع دعائیں مانگ رہے ہیں،
اتنے دور سے سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ عرفات کیسے نظر آ گیا؟ پھر بیل ایک جانور ہے، اس کی آواز کیسے سن لی آپ نے؟ سمجھ کیسے لی؟ قرآن پاک کے اندر آتا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی روانہ ہونے لگا، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، پرندے چھتری بنا کے سایہ کرتے تھے، جنات پیچھے ہوتے تھے، انسان آگے آگے پیدل، لشکر پورا، بادشاہ چلتی، ابھی 3 میل دور تھا لشکر۔ چیونٹیوں کی سردار منذرہ، اس کا نام تھا منذرہ، نیم نون زیرے ہے، وہ بول کر اپنی ساتھیوں سے کہتے جلدی جلدی بیل میں سوراخ میں چھپ جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا ہو کہ بے خبری میں ان کا پاؤں آ جائے اور تمہاری ہلاکت ہو۔ کون کہہ رہی تھی؟ کیڑی، چیونٹیوں کی سردار منذرہ 3 میل دور سے دیکھ رہی کہ لشکر آ، اور ادھر اس نے 3 میل دور رات کے اندھیرے میں گفتگو کی، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانا شروع ہو۔ پوچھا گیا حضرت خیریت ہے؟ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے میرا نام لے کر کہ چھپ جاؤ سوراخ میں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہ کہیں ان کے بے خبری میں پاؤں نہ آ جائے تمہارے اوپر، تمہاری موت نہ واقع ہو جائے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، قرآن میں الفاظ آئے، کیا مسکرا رہے ہیں آپ سے؟ یہ تو قرآن میں چیزیں بتاتی کہ اللہ جس کو دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے، جس کو سنانا چاہے سنا سکتا ہے۔ اتقوا بفراست المؤمن فإن ينظر من نور اللہ، کامل ایمان والے کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے جلال کا نور اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ کے جلال کا نور اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ کے جلال کا نور اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ کے جلال کا نور اس کے ہاتھ، اللہ کے جلال کا نور اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی اس حدیث کو آپ بھلا بیٹھے جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس شخص نے بھی میرے کسی دوست کے ساتھ، ولی کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھی، مجھ خدا کا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ اس پوری حدیث کو آپ کھول کر دیکھیں تو جملے کے بعد آتا کہ میرا بندہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کرتا کرتا اس مقام قرب میں پہنچتا ہے جہاں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جن آنکھوں سے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جن کانوں سے وہ سننا شروع کر دیتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے وہ تصرفات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آخری جملہ ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جن پاؤں سے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری شریف کے اندر، عام حدیث کی کتاب میں بھی نہیں، بخاری شریف کے اندر۔ مخالفین کہتے ہیں بخاری کے علاوہ ہم کسی حدیث کی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بخاری میں دکھاؤ تو اٹھاؤ بخاری، نہ ہو یہاں اگلے جمعے آ کے مجھے کہو فرید صاحب آپ نے جھوٹ بولا تھا، ہم نے پوری بخاری دیکھی مگر یہ حدیث نہیں ملی، تو اگلے جمعے بخاری میں لاؤں گا، میں دکھا دوں گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے جب بھی سوال کرتا ہے میں ضرور عطا کرتا، مجھ سے جب بھی مانگتا، جب بھی سوال کرتا۔ اما جان کے پاس ہے، اما جان میں نے یہ مناظر دیکھے، یہ اشارہ ہے میں نے دین کا علم حاصل کرنا۔ حافظ قرآن تو پہلے بن چکے تھے، قرآن حفظ ہو چکا تھا، ابتدائی تعلیمات حاصل ہو چکی تھی، تربیت ہو چکی تھی، 10 سال کی عمر سے بڑھ گئے تھے، اب بغداد شہر میں جانا چاہتے ہیں دینی تعلیمات کے لیے۔
ماں نے اجازت جو گدڑی پہنائی، بیس کول آج کی زبان میں کہیں، اس کے نیچے استر میں بغل کے نیچے 40 اشرفیاں تھی سونے کی، ماں نے رکھی ہوئی تھی، وہ رکھ دی اوپر ٹاکی لگا کے سیٹ دیا اس کو باحفاظت، تاکہ میرے بیٹے کے کام آئے، دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئے۔ اس وقت ماں کی عمر 60 سال، سیدہ فاطمہ 60 سال کی ہوتی، فرمایا بیٹا یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات، میں تمہیں دین کے لیے وقف کرتی ہوں، جاؤ اللہ اور اللہ کے محبوب کے دین کی تعلیم حاصل کرو اور پوری زندگی پھر اللہ کے بندوں کو انسانیت سکھانے میں اور مسلمان بنانے میں لگا دینا، ان کی اصلاح کرنا۔ اب تیری میری ملاقات قیامت والے دن ہو۔ ماں جانتی تھی کہ اب میری بیٹے سے دوبارہ ملاقات نہیں ہو پائے، اور ایسا ہی ہو کہ آپ وہاں چلے گئے تعلیم کے لیے، اور جو فاصلہ تھا، اتنا فاصلہ تھا آپ کی اس گاؤں سے لے کر بغداد شریف کا، جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان 400 میل کا فاصلہ، قافلے کے ساتھ پیدل جا، ڈاکو نے آگے گھیر دی، سارے قافلے کو لوٹ کر ایک ڈاکو ان کے پاس آئے، اے چھوکرے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ پہلے اس نے تلاشی بھی کچھ نہ نکلا، بعد میں جب پوچھا فرمایا ہاں۔ سردار کی نگاہ پڑ گئی، اس نے کہا اس میں در دے، تلاشی لی تھی؟ ہاں جی، کچھ نکلا؟ کچھ بھی نکلا۔ پھر یہ کیسے کہہ رہے کہ میرے پاس ہے؟ بولو ہے تمہارے پاس؟ ہاں۔ کیا ہے؟ سونے کے شرفیاں 40۔ میں سردار ہوں ڈاکوں کا، چوروں کا، میرا روک دم دبا اتنا ہے، لوگ ڈرتے کانپتے میرا نام سن کر، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ آپ مسکرا کے کہنے لگے میں تو جانتے ہی نہیں کہ مذاق ہوتا کیا ہے، ہمیں تو ماں باپ نے تربیت ہی نہیں کہ کسی جان کا مذاق اڑائے، ہمیں تو سچ بولنے کے لیے کہا گیا۔ میری ماں نے ہر سے رخصت کرتے وقت کہا تھا بیٹا جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، لیکن زبان سے ہمیشہ سچ ہے۔ کہاں ہے؟ اس نے کہا بغل کے نیچے ویس کوٹ کے اندر والے استر کے اندر سلے ہوئے ہیں، تلاش کیا گیا تو پھر 40 اشرف، بس وہ ایک لمحہ تھا، یہ آپ کی پہلی کرامت تھی۔ وہ ڈاکوں کا سردار جو قتل و غارت کو اپنا کھیل سمجھتا تھا، لوٹ مار کو اپنا مشغلہ سمجھتا تھا، یہ چند الفاظ ان کی حرارت اور تپش جو اللہ کے سچے ولی مادر رات ولی کی زبان سے نکلے، ان کو سنتے ہی اس کا کلیجہ اتنا پگھلا کہ آنکھوں سے آنسو کی برسات۔ سبحان اللہ۔ ارے تو اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کو نبھا رہا ہے نا، کتنا بد نصیب ہو جو اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو میں نے بھلا بیٹھا اور لوگوں کو لوٹمار میں ساری زندگی گزار دی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بندی، تو عظیم انسان ہے، اگر تو مجھے نہ ملتا تو شاید میری زندگی گمراہی میں گزرتی۔ وہ ڈاکوں کا سردار آگے بڑھا، آپ کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں لے کے چوما، سبحان اللہ، اپنی آنکھوں پہ بھی لگا، مجھے کلمہ دوبارہ پڑھا، مجھے توبہ پر بیعت کر، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ سارا ٹولہ چوروں کا رو رہا تھا، کہتے ہیں سردار تو ساری زندگی ہمارا سردار رہا، کیا توبہ میں تو ہمارا سردار نہیں بننا چاہتا؟ اگر تو نے برائی چھوڑ کے نیکی کی راہ اختیار کی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے برائی اختیار کرنے کی؟ ہم بھی نیکی کی راہ پر آتے ہیں۔ یہ پہلی کرامت تھی۔ غوث پاک کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ ابن قیم، ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے لکھا کہ اس قدر زیادہ کی کرامات ہیں کہ لوگ بیان کرتے کرتے تھک جائیں۔ اور علوم بلکہ کہو جس کا دوسرا کنارہ ہی ہو،
ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ درویشوں کے حق میں زیادہ نہیں بولتے تھے، پیر و فقیروں کے خلاف باتیں کیا کرتے، تو ایک دن ان کا شاگرد کہنے لگا آپ ہمیشہ درویشوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آج تھوڑا سا وقت نکالیں، میں اپنے مرشد کے درس میں لے جانا چاہتا ہوں، میرے پیر صاحب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ذرا وہ سن۔ وہ شاگرد ان کا تھا ابن جوزی کا، لیکن وہ مرید تھا غوث العظم کا۔ کہنے لگے چلو اب زیادہ ہی ضد کر رہے ہو تو چلتے ہیں آپ۔ چنانچہ جمال الدین نام ہے استاد صاحب ساتھ، وہ شاگرد صاحب غوث العظم کے درس میں شامل۔ طریقہ یہ ہوتا تھا قاری صاحب آپ بیٹھے ہوتے تھے، قاری صاحب بلند آواز سے قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ اس کی تفسیریں بیان کرتے۔ اب استاد شاگرد بیٹھتے ہیں پیچھے، اب شاگرد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ایک آیت پڑھی گی، غوث پاک نے اس کی تفسیر بیان کی۔ میں نے کوہنی ماری استاد کو، میں نے کہا جی جانتے ہیں آپ جو تفسیر بیان کرتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، یہ تو عام سی تفسیر ہے، مجھے بھی ہے۔ غوث پاک نے دوسری بیان کی، پھر کوہنی ماری، یہ بھی جانتا ہوں۔ 13 تفسیریں ایک آیت کی بیان کی، تو 13 تفسیروں تک تو جمال الدین صاحب کہتے رہے کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ جب غوث پاک نے 14ویں بیان کی، شاگرد نے پھر پوچھا حضرت، کہتے ہیں نہیں میں نہیں جانتا۔ اس دن 40 تفسیریں غوث پاک نے قرآن کی ایک آیت کی بیان کی، 40۔ 13 تک تو یہ جانتے تھے جنہیں اپنے علم پر زور تھا، تقویٰ تھا اور بڑا تکبر اور بڑائی تھی، اس کے بعد گنگے ہو گئے کہ یہ تو وہ تفاسیر بیان کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی نہ پڑھی نہ سنی، ان کا اتنا بڑا علم۔ اور پھر غوث پاک کا جب درس ختم ہوتا تھا تفسیر کا، تو وہاں پھر محفل لگتی تھی ذکر کی، پھر آپ کا جملہ ہوتا تھا ساتھیوں اب کال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ابن جوزی جو بڑے جبے کبے پہن کر گیا تھا، اس نے اپنے جبے کو پھاڑ کے پھینکا، فرمایا اب آج میں بھی حال میں شامل ہوتا ہوں۔ ارے غوث پاک، اب میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں رہ کر گزاروں گا، میں نے کال کو چھوڑ دیا، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، جو لطف اور مزہ روحانی مجھے یہاں میسر آیا میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا۔ اتنے علوم تھے آپ کے سینے پاک کے اندر۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا۔ پورے 15 سال مسلسل آپ کی عادت تھی کہ ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ 1 سال کی کتنی راتیں ہوئی؟ تقریباً 365، تو 15 سال کا لگائیں صاحب، پھر لگائیں کہ کتنے قرآن کے ختم کیے، اور زیادہ تر آپ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نوافل میں کرتے تھے، کبھی ویسے کھڑے ہو کے کرتے تھے، اور کبھی کبھی موج میں آتے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو۔ فرماتے ہیں سارے علوم حاصل کر لینے کے بعد میرے دل میں طبیعت مچلی کہ کسی اللہ والے کی تلاش میں حضرت حماد بن مسلم کے کوچے سے بلا گلی سے گزرے، ان کی آواز کانوں میں پڑی، رک گئے، اندر گئے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو، جانتے تھے کون ہیں، روحانی طور پر روح کو جانتی اور پہچانتی، سینے سے لگایا اور پھر عشق کے الہی کی وہ آگ ان کے سینے میں انڈیلی کہ پھر جناب سال پورا کچھ کھا نہیں رہے، خالی پی رہے ہیں، 1 سال پانی پی رہے ہیں تو کھانا نہیں کھا رہے، پھر پورا سال
سے گزار دی، روٹی کا ایک لقمہ اندر نہیں گیا، پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں ڈالا، پورا 1 سال بغیر کھائے بغیر پیے اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگے۔ فرمایا جب وہ سال کا اختتام ہوا، میں سوکھ کے کانٹا بن گئے، تو میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا یا اللہ آج مجھے مرشد ملا جس کے ہاتھوں پہ میں ہاتھ دے کے بیعت کروں، اور جب تک کامل مرشد خود آ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی نہیں کھلائے گا، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں نے کچھ نہیں کھانا۔ حضرت سید میر محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ مرکزہ کا فرمان، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، ارے بیٹا دیکھ اپنی آنکھیں کھول۔ میں نے آنکھیں کھولی تو نور ہی نور نظر آیا، ایسی نورانی صورت بزرگ بیٹھے تھے حضرت ابو سعید مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بعد میں آپ کے مرشد کامل بنے، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں روٹی بھی ہے اور سالن بھی ہے، وصفہ کا فرمان، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک لقمہ توڑ کر سالن لگا کر میرے منہ میں ڈالتے رہے، ایک لقمہ جو بھی اندر جاتا تو مجھے یقین ہو جاتا ایک نور کا دریا تھا جو میرے اندر انڈیل دیا گیا۔ اللہ کی معرفت کا نور ایک ایک لقمے کے ساتھ میرے اندر پہنچاتے رہے، میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، میرے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، میں نے یہی دعا مانگی تھی، آپ نے مجھے بیعت کر لیا اور خرقہ خلافت اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنایا۔ فرمایا جانتے ہو یہ کون سا خرقہ ہے؟ یہ وہ خرقہ ہے جو نبی علیہ السلام نے مولا علی کو پہنایا تھا، مولا علی المرتضیٰ نے حضرت خواجہ حسن بصری کو ان کے واسطے سے ان کو ملا، ان سے ہوتا ہوا میرے تک پہنچا تھا، آج میں یہ امانت دیتا تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کا عطا کردہ جبہ اور مرقع شریف ہے جو خواجہ حسن بصری تک پہنچا، ان کے ذریعے پھر واسطے سے چلتا چلتا مجھ تک پہنچا، آج میں یہ امانت تجھے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ فرمایا جو ہی کامل مرشد وہ مجھے پہنا ہے، مرشد کامل کی بیعت ضروری ہے، استاد کے بغیر خالی علوم خالی کتابوں میں لکھے ہوتے تو پھر سکول مدرسے کی ضرورت ہی نہیں تھی، استاد کی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی بھی بچہ بڑا ہو کے کتاب جا کے خریدا پڑھ لیتا، نہیں پڑھ سکتا، استاد کی ضرورت۔ اسی طرح روحانی دنیا میں مرشد کامل کی ضرورت۔ راتے راتے ہر کوئی آنکھے، راتے راتے ہر کوئی آنکھے، تے میں بھی آکھارا دے، بن مرشد تینوں ران یو لبنا، رول پر سے بچرا دے۔ حضرت آقا کاندھ علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہ ہو پھر وہ یوں سمجھے کہ اس کا مرشد شیطان ہوتا جو قدم قدم پر اسے گمراہ کرتا۔ ایک دن درس میں بیٹے پڑھا رہے تھے، چھت سے ایک سانپ گرا، بھگدڑ مچ گئی، آپ بیٹھے
اللہ اکبر وہ سانپ آپ کی کبیر کے اندر داخل آپ کے جسم کو لپیٹا کبھی آستین سے بازو کے آستین سے منہ نکالا پھر اندر چلا جائے آپ بیٹھے لوگ دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ڈال رہے خوف کر رہے کیا ہوگا کیا ہوگا پھر وہ کرتے سے یہاں سے گردن کے پاس یہاں سے نکلا پھر اندر چھپ گیا پھر باہر نکلا پھر اپنی دم کے اوپر سیدھا کھڑا ہوا آپ کے کان کے پاس اپنا منہ لگا کے کچھ کہا اور بھاگ آپ مسکرا رہے لوگ اکٹھے ہو گئے یہ کیا ماجرا فرمایا یہ جن تھا کہتے میں نے بڑے بڑے ولیوں اور پیروں کو گمراہ کیا ڈرائے وہ سب ڈر گئے لیکن آپ کمال ہیں آپ ڈرے ہی سبحان اللہ دوسرے دن آپ مسجد میں آئے تو بڑی بڑی آنکھوں کے ڈھیلے والا ایک شخص بیٹھا اس نے کھڑے ہو کے آپ کا استقبال اس کے پاس آ کے فرمان لگے تو ہی تھا نا رات اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا آپ کی بیعت ہوا اور آپ سے معافی مانگی کہ آپ کا مقابلہ دنیا کا کوئی ولی نہیں کر سکتا کیسے کوئی کر سکتا ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں تو باپ کو خوشخبریاں مل رہی ہیں جس رات آپ کی ولادت ہونے کی آپ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت پر صحابہ کرام ساتھ تھے اور آپ فرماتا سید موسیٰ مبارک ہو اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے وہ میرا بیٹا ہوگا میرا محبوب ہوگا میرے رب کا محبوب ہوگا اور دنیا کے اندر وہ میرا نائب ہوگا جس وقت آپ نے دعویٰ کیا تھا قدمی حاضی اللہ رقبات کل ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر تو کائنات میں جتنے اولیاء زمین پر تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی کوئی روحانی طور پر جا چکا تھا دنیا سے قبروں کے اندر اس نے گردنیں جھکا دی سب نے کہا ہماری گردن حاضر ہے آپ کا قدم میری گردن پر آپ کا قدم میری گردن غیاث الدین کا بیٹا معین الدین وہ بول پڑے سر جھکا کر اے غوث پاک آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے میری آنکھوں کی پلکوں کے اوپر بڑے صغیر پاک بہن سے آواز نکلی اور غوث پاک کیا فرما رہے ہیں مسکرا کر ارے غیاث الدین کا بیٹا نمبر لے گئے یہ گردن تو سب نے پیش کر دی لیکن آنکھوں کی پلکیں سے غیاث الدین کے بیٹے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کی اور غوث پاک نے بشارت دی کہ غیاث الدین کا بیٹا ارے برے صغیر پاک و ہند کا حکمران بنے گا روحانی حکمران سلطنت ملے گی اس ہندوستان کی 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا روحانی طور پر آواز تو سنتا اور اپنی گردن بھی پیش کرتا ہے اپنی آنکھوں کی پلکیں بھی پیش کرتا آخری جملہ بول دوں کیونکہ ٹائم بھی ہو چکا اس موضوع کو یہی ہم نے ختم کرنا کہ دوران تقریر میرے پاس تو یہ لاؤڈ سپیکر مائک ہے پھر بھی پتنی آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ غوث پر جب تقریر کرتے تھے تو 70,000 کے قریب افراد ہوتے تھے نہ کوئی کھنگارتا نہ کھانستا نہ کوئی ناک صاف کرتا نہ کوئی ہلتا نہ کوئی اٹھ کر جاتا نہ کوئی ادھر ادھر دیکھتا ابو الحسن صاحب انصاری کہتے ہیں کہ میں آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا تو مجمع بھرا ہوا تھا تو مجھے آخری صف کے اندر جگہ میرے پیارے نبی نے میدان عرفات میں جب اسوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر حج کا خطبہ پڑھا 1,24,000 صحابہ سامنے تھے بغیر لاؤڈ سپیکر کے آپ گفتگو فرما رہے پھر آپ کی آواز جس طرح قریب والا سن رہا تھا اس طرح آخری بھی سن رہا یہ میرے رسول کا معجزہ تھا غوث پاک کی کرامت تھی
سپیکر کے تقریر کر دے تو ہر آدمی ایسے سنتا جیسے قریب والے سنتے. سعد انصاری کہتے ہیں کہ مجھے آخر میں جگہ ملی، اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ تقریر فرما رہے ہیں اور آپ کا جو موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. مختلف اقوال آتے، میرے ذہن میں آیا کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر توحید کی ضد شرک پر بھی گفتگو کر. ادھر میں نے دل میں سوچا، ادھر غوث پاک نے اپنا رخ موڑا اور شرک کے اوپر تقریر کرنا شروع کیا. لمبی چوڑی تقریر. پھر میرے من میں آیا کہ آپ فنا و بقا کے موضوع پر گفتگو کریں. جو میں وہاں بیٹھتا تھا سوچتا تھا کہ آپ کس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے. آپ منبر پر بیٹھے ہیں، میں آخر میں بیٹھا ہوں، آپ میرے دل کا حال جان لیتے اور جو موضوع میں کہتا اسی موضوع پہ تقریر شروع کر دے. ایک ایک میری آرزو پوری ہوئی. تو پھر آخر میں مسکرا کے کیا کہا، منبر سے ایسے ہو کے کہا، ارے سعد انصاری، ارے آج اتنا کافی ہے نا تیرے لیے. جلسے کے دوران ہی تقریر کے دوران خادم دوڑتا ہوا آیا، کان میں آ کے کہا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ایسا سے پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر تقریر شروع کر. سبحان اللہ. اسے اشارہ کیا کہ باقی انتظامات مکمل ہوئے، جلسہ ختم ہوا، جنازہ لایا گیا، آپ نے جنازہ پڑھایا. اب پتہ چلا لوگوں کو کہ آپ کا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا. فرمایا بیٹا اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، تم امانت تھے، جب تک اللہ نے چاہ ہمارے پاس امانت رہے. اس نے آج اپنی امانت واپس لے لی، ہم کون اجرا کرنے والے. یہ تقویٰ، یہ توکل علی اللہ ہے. ایسے نہیں ولی بن جاتا کوئی. اب ماں کا غوث بننا کوئی آسان کام ہے؟ مکمل طور پر رب سے پیار ہونا چاہیے، اپنے والدین بیوی بچوں سے بڑھ کر رب اور رب کے رسول سے پیار ہونا چاہیے. پھر جا کے آدمی کسی منزل پر پہنچتا. عباسی خلیفہ آیا آپ سے ملنے کے لیے. گفتگو سننے کے بعد نوکر کو اشارہ کیا، سونے کی اشرفیوں کی 10 تھیلیاں بھری ہوئی اس نے آ کے پیش کر دی. آپ نے فرمایا اسے اٹھاؤ رعایا میں تقسیم کرو، یہ ان کا حق ہے، ہمارا حق نہیں. اگر پھر بھی اس نے درخواست کی خدا کے لیے لنگر کے لیے دے رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں دے رہا، لوگوں کو لنگر کھلا دو، اس میں تقسیم کر. آپ نے 2 تھیلیاں اٹھائیں، انہیں ایسے پکڑ کے نچوڑا تو ان میں سے تازہ خون نیچے آنے لگا. آنکھیں لال سرخ ہوگی. اے خلیفہ، یہ عقیدہ اور محبت ہے تیری میرے ساتھ. ارے رعایا کا خون پلانے کے لیے لے کر آئے ہو میرے پاس. مجھے اگر تیرے نسب کا خیال نہ ہوتا کہ تیرا نسب نبی علیہ السلام کے چچا عباس سے جا کر ملتا ہے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا آج یہ لہو میں تیری خلافت کے شاہی محل تک بہا دیتا اور تیری حکومت ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. وہی خلیفہ گرا بے ہوش ہو. ہوش میں آیا پر میں جا اللہ سے معافی مانگ، اللہ کی رعایا کی خدمت کر. یہ رعایا کا حق ہوتا ہے، مت رعایا کا پیسہ کسی اور کے حوالے کر. جا فی عشق و مات فی کمال. عشق میں آئے اور کمال میں چلے. 470 عشق کے عدد بن گئے. 470 میں آپ آئے اور کمال میں چلے گئے. کمال کے 91 بنتے 91 سال کی عمر میں چلے. اور یہاں ایک بات اور کروں، ایک مسئلہ اس وقت عراق میں آیا جس کا جواب کسی عالم کے پاس نہیں تھا. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میں روئے زمین پر ایسی عبادت کروں کہ جو میرے علاوہ کوئی اور نہ کر رہا ہو تو پھر تو میری بیوی ہے. اگر ایسی عبادت میں نہ کر سکوں تو تجھے 3 طلاق ہے. اب
پریشانی لائق ہوگی، وہ جملہ بول بیٹھا، علماء کے پاس گئے، ہر عالم پریشان ہو گیا، وہ فتویٰ چلتا چلتا غوث پاک کے شہزادے شیخ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کے پاس آئے، آپ نے دیکھ کے فرمایا یہ تو بڑا آسان سا حل ہے اس کا، اسے کہو مکہ چلا جائے اور وہاں امام کعبہ سے مل کے طواف والی ساری جگہ خانہ کعبہ خالی کرا لے، اکیلا 7 چکر لگا کے دعا مانگ لے، شرط اس کی پوری ہوگی، کیونکہ روئے زمین پر اس وقت یہی عبادت کر رہا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی تربت پاک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اولیاء سے جو محبت ہے اللہ اسے کاٹتا ہے۔